عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی چیز عقیدہ ہے اور اس کے بعد عمل ہے. اسلام نے جن بنیادی عقائد کی تعلیم دی ہے ان میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو، دل سے یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی خاندان نہیں. تو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، عبادت اور سجدے کے لائق، نذر و نیاز کے لائق وہی ایک ذات ہے. وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو وہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. دوسرا عقیدہ وہ رسالت کا عقیدہ ہے کہ اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی اور پیغمبر ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا. جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے اتنا کافی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، ختم نبوت پر میرا ایمان اور یقین ہے، بلکہ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا اور کافر مانتا ہوں. یہ بھی ضروری ہے. مرزائی اور قادیانی بھی آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے. وہ بھی کہیں گے ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. وہ بھی کہیں گے کہ ہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کی اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں.
اگرچہ وہ خاتم النبیین کا معنی اپنی مرضی کا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کی نبوت پر حضور کی مہر ہو، چنانچہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مرزے کی نبوت پر حضور کی مہر ہے۔ تو آپ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ مرزے کو کیا مانتے ہیں؟ کیا اس کو آپ دجال، کذاب، کافر مانتے ہیں کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کہہ دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرزائی نہیں، اور اگر یہ نہیں کہتا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزائی۔ صرف اس بات پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں، تب ختم نبوت کا عقیدہ پورا ہوگا۔ تو دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانے، حضور سے پہلے آنے والے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو بھی اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر مانے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانے، اللہ تعالیٰ کا کلام مانے، یہ حضور کا بنایا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے۔ اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے اتاری، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کو بھی اللہ کی کتاب مانے، اگرچہ اب وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی، ان کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن اپنی اصل شکل میں جو وہ تھیں تو وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان اور یقین رکھے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تقدیر پر یقین رکھنا۔ اور ایک بنیادی عقیدہ اسلام کے عقائد میں وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ اس بات پر بھی ایمان اور یقین دل سے رکھے کہ مرنے کے بعد ہم قبروں سے ایک نہ ایک وقت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا اور ہم قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے تک کا جہان ہے، اور ایک قبر سے اٹھنے کے بعد آگے کا جہان ہے، اس کو کہتے ہیں آخرت، قیامت۔ مومن اور مسلمان بننے اور رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جیسے اللہ کی توحید کو مانتا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کو مانتا ہے، تمام سچے نبیوں پیغمبروں کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، وہ اس بات کو بھی مانے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک قبر میں رکھیں گے عالم برزخ میں، تو پھر ایک وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے سارے لوگ اٹھیں گے اور تمام کے تمام آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے، اور قیامت کا دن ہوگا اور قیامت میں حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے۔ کافر اس کو نہیں مانتے تھے، کافر یہ کہتے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے نقل کیا، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی ہمیں کھا جائے گی، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ دوبارہ کیسے ہم پھر انسان بنیں گے اور پیدا ہو جائیں گے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ مشکل نہیں ہوتا، پھر تو نمونہ سامنے آ جاتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی تو طاقت اور قدرت ہی بہت۔ جو اللہ پہلی مرتبہ
انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھے کہ ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ مرے مٹی ہو گئے، نہیں، اس مٹی سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ جب تم کسی کو دفن کرو اور اس کی قبر میں مٹی ڈالو تو پہلی مرتبہ جو مٹی کی ڈالو کسی کی قبر میں تو یہ آیت کا پہلا حصہ پڑھو، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پھر دوبارہ مٹی کی مٹھی لو، اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر قبر میں ڈالو تو پڑھو وفیہا نعیدکم، اسی میں آج ہم تمہیں دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ مٹی ڈالو، یہ سنت طریقہ ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تیسری مرتبہ میں یہ آیت پڑھو، یہ حصہ پڑھو کہ اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے آیا، جسم مٹی میں چلا گیا، اسی مٹی میں رہے گا، پھر اسی مٹی سے اٹھے گا، یہ مٹی نہیں ہوگا، مٹی سے اٹھے گا، اللہ پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر اس کو نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ روح اوپر سے آئی تھی، اوپر چلی گئی، جسم زمین اور مٹی سے آیا تھا، وہاں چلا گیا۔ تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ میں نے ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ جب تک میرا اللہ مجھے قبر میں رکھیں گے میں قبر میں رہوں گا، پھر میں نے قبر سے اٹھنا بھی ہے اور میدان محشر میں اور قیامت میں بھی جانا ہے، اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کے دن رات صبح و شام کا ہم میں سے ہر ایک کو حساب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عدالت میں ہم سب کو حاضر ہونا ہوگا، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے اور ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ وہاں پھر انصاف ہوگا، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ انعام عطا کر دے، نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کا اجر اور ثواب ملے اور گناہگار کو اس کے گناہوں کی سزا ملے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، موحد بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور اس دنیا میں آپ کو اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ کئی لوگ ظلم کرتے ہیں اور ان کے ظلم کی سزا ان کو نہیں ملتی، حق مار لیتے ہیں، وہ حق ان سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ تو ایک ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں انصاف ہو، جہاں عدل ہو، جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو بدلہ ملے، کیونکہ اس دنیا میں تمام اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بارش آتی ہے تو اس بارش کا فائدہ مسلمان اور مومن بھی اٹھاتا ہے، کافر بھی اٹھاتا ہے۔ یہاں پر زمین کا فرش، آسمان کی چھت، سورج اور چاند کی روشنی، گرمی اور سردی اور ہواؤں کا آنا، یہ تمام، اور پانی جو اللہ کی نعمت، ہوا جو نعمت، یہ ہر ایک مومن اور کافر کو مل رہی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دیکھا جائے تو دنیا میں کافر زیادہ مزے میں ہے بنسبت مسلمان۔ بہت سے کافر زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان کے مقابلے، جبکہ وہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں تو نہیں تو ایک جہان تو ایسا ہو جہاں ان کو اس کی سزا ملے۔ اس لیے آخرت کا ہونا یہ انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک ایسا جہان ضرور ہو جہاں عدل و انصاف ہو۔
چنانچہ وہ جہان قیامت کا جہان، آخرت کا جہان کہلاتا ہے، جس کا قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ شروع میں ہی آپ دیکھ لیں، پہلی سورت فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین کون ہے؟ تقوی والے کون ہیں؟ جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانے، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، پیغمبروں کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، قرآن کو اترتے دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پر جو وحی اتری یعنی قرآن، اس کو بھی مانتے ہیں، حضور سے پہلے جو پیغمبروں پر وحی یعنی کتابیں اتری ان کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے شروع میں ہی اللہ نے آخرت کا ذکر کر، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جب انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر وہ گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے اور نیک اعمال بغیر سوچے شوق سے کرتا ہے۔ اب یہ آخرت اور قیامت آئے گی کب، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کسی کو اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے، نہ اللہ نے کسی نبی اور پیغمبر کو بتایا، نہ کسی فرشتے کو بتایا۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، جو ملائکہ مقربین ہیں، جو عرش خداوندی کے قریب ہیں، ان کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، تحقیق اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آنی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، طلباء نے پڑھی ہوگی، جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشکات المصابیح کے بالکل شروع میں پہلی حدیث ہے، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جس طرح قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت ہے جو ضرور پڑھی جاتی ہے، اور وہ سورہ فاتحہ۔ پورا قرآن پڑھنا تو مشکل ہے، اللہ نے ایک سورت دے دی، فرمایا یہ پڑھ لو، گویا یہ پورا قرآن پڑھ لیا تم نے۔ ہر رکعت میں قرآن کا خلاصہ دوہرا لو۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، ام الکتاب ہے۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، وہ حضور کی تمام سنتوں اور احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام یہ حضور کی تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ اس کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے تھے انسانی شکل میں، اکثر انسانی شکل میں ہی آتے تھے۔ ان جو آتے تھے ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آئے اور حضور علیہ السلام، لمبی حدیث ہے، مقصد نہیں اس وقت میں کہ پوری بیان کی جائے، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان اس بات کا نام ہے کہ اللہ کو ایک مانو، فرشتوں کو مانو، نبیوں کو مانو، رسولوں کو مانو، آخرت کے دن کو مانو، تقدیر کو مانو۔
تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسلام کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھنا، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یعنی نیک اعمال کا نام اسلام ہے اور عقائد کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، اسلام کا تعلق عمل سے۔ ایمان دل کی چیز ہے، اسلام ظاہر کی چیز ہے۔ ایمان اندر ہوتا ہے، نماز آدمی پڑھ رہا ہے نظر آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان عقائد کو کہتے ہیں، اسلام اعمال کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جواب ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان کے احسان اور عربی زبان کے احسان میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو احسان کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، کسی کو کچھ دے دینا۔ عربی زبان میں یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو یہ سوچ لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں، یعنی جب انسان عبادت کرے تو مکمل اللہ کی طرف توجہ دھیان ہو۔ انہوں نے کہا جواب ٹھیک۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا قیامت کا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ پوچھنے والے کو جتنا علم ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا علم ہے۔ مراد یہ تھا کہ اس کا پتہ نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے۔ تو فرشتوں کا سردار، میں کائنات کا سردار، نہ تو جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ طٰہٰ کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کو مخفی رکھوں، لیکن میں اپنے آپ سے کیسے مخفی رکھ سکتا ہوں؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی قیامت کو مخفی رکھوں، لیکن اب اللہ تو اللہ ہے، وہ کیسے، ان سے کیسے کوئی چیز مخفی ہو سکتی؟ تو اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ جو کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ قیامت فلاں وقت آنی ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، اسی مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا۔ اس کی ایک کتاب ہے براہین احمدیہ، اس میں اس نے لکھا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، اس صدی کے بعد قیامت آ جائے گی۔ جھوٹ بولا۔ اب ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں، ابھی کوئی قیامت نہیں آئی۔ اب ہمارا جو صدی ہے قمری اعتبار سے وہ اس وقت ہے 1442 ہجری۔ کیا ہے؟ یعنی 1400 سال پورے ہو گئے۔ 15ویں صدی کے بھی کتنا سال جا رہا ہے؟ 42واں سال۔ اس نے کہا تھا جو ہی 14ویں صدی ختم ہوگی قیامت آ جائے گی، ابھی تک تو نہیں آئی۔ تو جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ تو جو جھوٹ بولے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ احادیث جمع، حالانکہ احادیث تو کیا ایک سے زیادہ، تو کیا کسی ایک حدیث میں بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، حضور پر جھوٹ بولا۔ پھر کہا صحیح حدیث، صحیح تو صحیح، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ 14ویں صدی آخری صدی۔ تو کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آنا ہے، آنی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جائے جس کی آنکھیں بند ہو جائیں اس کا اگلا جہان شروع ہو گیا۔ لیکن کب تک قبر میں رہے گا اور کب قبر سے اٹھے گا یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے، دن رات صبح شام۔ اور میں سنایا کرتا ہوں، حدیث میں ہی آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے لمبے عرصے میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کسی بات پر مجھے اوئے بھی نہیں کہا، اوئے انس،
ڈانٹنا، ناراض ہونا، برا لقب سے بلانا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی مجھے اوئے بھی نہیں کہا۔ یہ حضور علیہ السلام کے بلند اخلاق ہیں کہ حضور اپنے خادم کو کبھی اوئے بھی نہیں فرماتے۔ آج ہم اپنے نوکر کو، ملازم کو، ماتحت کو، نوکر تو نوکر، اپنے برابر والوں کو، اپنے بڑے والوں کو بھی گالیاں دیتے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے اس کی ماں بہن ایک کر دیتے۔ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 10 سال کے خادم کو ایک مرتبہ بھی، پورے 10 سال، معمولی زمانہ نہیں ہے 10 سال، 10 سال میں کبھی اوئے بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا۔ اس سے حضور علیہ السلام کے اخلاق معلوم ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس سے صحابی کا کمال خدمت بھی معلوم ہوا کہ اس صحابی نے حضور کی خدمت اتنے اعلیٰ طریقے پر کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو کبھی ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، موقع ہی نہیں دیا۔ یہ نقل کرتے ہیں، یہ روایت، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آج کل بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، دنیا کب ختم ہوگی، دنیا کب ختم ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے یہ سوال جبرائیل علیہ السلام نے بھی کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کچھ نشانیاں بتا دیں۔ حضور نے کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ ہوگا۔ اس میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بڑی نشانیوں میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، بڑی نشانیوں میں ہے دجال کا نکلنا، بہت سی بڑی نشانیاں ہیں، بعض چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، اور چھوٹی نشانیاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ امانت کی جگہ خیانت عام ہو جائے گی، سچ کی جگہ جھوٹ عام ہو جائے گا، نیکی کی جگہ برائی عام ہو جائے گی۔ ماں پر آدمی بیوی کو ترجیح دے گا، ماں کی بات نہیں مانے گا، بیوی کی مانے گا۔ دوست کو باپ پر ترجیح دے گا، دوست کی بات مانے گا، باپ کی نہیں مانے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے، صحابی آئے، حضرت انس نقل کرتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے رہو بڑی بے قراری سے، کب آئے گی، تیاری ہے؟ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے، تو ان سے پوچھا کرو کہ تم موت مانگ رہے ہو، کیا قبر بنا لیے؟ اپنی آگے کی زندگی بنا لیے جو آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بات تو وہ کرے جس نے اپنی آخرت بنا لی ہو، جس نے اپنی قبر کو خوبصورت بنا لیا ہو۔ تو پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، تیاری کیا کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاں تک تیاری کی بات ہے میں نے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، فرض نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ فرض دیتا ہوں، نفلی صدقہ خیرات، نفلی نمازیں، عبادتیں وہ میں نہیں کرتا زیادہ۔ ہاں ایک تیاری ہے، وہ یہ کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت تمہیں کام آئے گی، دنیا میں جس سے محبت ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہو۔ انت مع من احببت، اور ایک روایت میں عام الفاظ فرمائے المرء مع من احب۔ تو معلومہ کہ قیامت کب آنی ہے یہ تو اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا، اور یہ بات کوئی اہم بھی نہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں یہ اہم ہے کہ ہم تیاری کریں، اصل چیز یہ ہے کہ تیاری کریں۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری کے لیے کون سے کام ہم کریں جو ہمارے قیامت میں کام آئیں گے۔
یہ اصل میری گفتگو کا موضوع ہے جو بیان کرنا ہے، جو انشاءاللہ آج بھی کچھ ہوگا اور آگے جمعوں میں بھی ہوگا۔ پہلے یہ بات یاد رکھ لو، میں نے دو باتیں آپ کو سمجھائیں، دوہرا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ قیامت کا اور آخرت کا عقیدہ ہے، جس پر ایمان اور یقین رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ یعنی یہ عقیدہ اور یقین اور ایمان ہو کہ قیامت ہوگی، آخرت کا دن ہوگا، آخرت کا جہان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ہمیں وہاں پیش ہونا۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ یہ قیامت آئے گی کب، اس کا کسی کو علم نہیں، لہذا کوئی اگر پیر اور کوئی مولوی یا کوئی بھی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں وقت قیامت آنی ہے، فلاں صدی وقت میں آنا ہے، تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ علم اللہ نے نہ کسی نبی کو دیا ہے نہ کسی فرشتے کو دیا ہے۔ یہ دو باتیں بنیادی سمجھائیں تمہید کے طور پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ قیامت جو ہوگی وہ واقعتاً قیامت ہوگی، اس کو قیامت جو کہتے ہیں تو وہ قیامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس میدان میں اللہ لوگوں کو جمع کرے گا وہ بالکل برابر اور ہموار میدان ہوگا۔ اس میدان میں کوئی درخت نہیں ہوگا، اس میدان میں کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی برآمدہ نہیں ہوگا، کوئی کمرہ نہیں ہوگا، اور حتیٰ کہ وہاں کوئی گڑھا بھی نہیں ہوگا، بالکل برابر ہموار زمین، جیسے فرش ہوتا ہے نا بالکل برابر، بالکل ایسے ہوگی زمین، گویا سائے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور فرمایا قیامت کے دن جو سورج ہوگا وہ انسانوں کے سروں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنے فاصلے پر؟ 1 میل کے فاصلے پر۔ اگر ہم آج کل اپنا میل لے لیں تو یہاں خیر المدارس سے لے کر آپ سمجھیں 1 میل کہاں تک ہو جائے گا بھی؟ آپ کا جو ہے مارکیٹ وہ 1 میل ہے، تقریباً 1 میل، یوں سمجھ لو گھنٹہ گھر یا کچہری چوک تک، کچہری چوک تک یہ تقریباً 1 میل، تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، یعنی اتنے فاصلے پر سورج ہوگا اوپر۔ آج کل سورج کتنی دور ہے بتاؤ؟ آج کل کتنے میل ہے؟ یہ جون جولائی میں گرمی برداشت ہو رہی ہے؟ دنیا میں انسان کے سروں سے سورج کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میل دور ہے۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم چاند پر گئے ہیں اور چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم چاند کے پاس جب گئے ہیں تو وہاں بھی آگے بڑی خلا تھی، جتنا زمین سے آسمان تک جیسے خلا نظر آتا ہے نا، خالی فضا، ایسے چاند سے اوپر بھی خلا ہی خلا، پتہ نہیں کہ آسمان کہاں ہے اور سورج کہاں چمک رہا ہے، آسمان، اور آسمان پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو کروڑوں میل دور آسمان یہ چاند ہے۔ آج یہ جو کروڑوں میل دور ہے، تو اب بتائیے کروڑوں میل سورج کے دور ہونے کے باوجود ہم سورج کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں؟ ذرا گرمی میں ذرا آدھا 15 منٹ کھڑے ہو کے دکھائیں، 10 منٹ دیکھو، کھڑے ہو سکتے ہو آج کل جون اور جولائی میں، جبکہ سورج کروڑوں میل دور ہے ہمارے سروں سے؟ یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کا خیال ہے قریب ہوگا؟ نہیں، یہ بہت دور ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً بھاگتے ہیں درخت کے سائے میں، کمرے کے سائے میں، وہاں اندر بھی سورج کی اتنی گرمی آتی ہے کہ پنکھا چلاؤ تو آگ، کولر چلاؤ بھائی، ایئر کنڈیشن چلاؤ، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم یہ تمام کرتے ہیں۔
درخت کا سایہ، کوئی نیچے کوئی گڑھا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جو ایک گڑھے کے اندر بھی چلو تھوڑا بہت سکون مل جائے گا۔ یہاں ہم نے یہ سایہ حاصل کر لیا اور سورج کی گرمی سے بچ گئے۔ اب ذرا تصور کرو کہ قیامت کے دن یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نہ کوئی درخت کا سایہ اور نہ کوئی مکان کا سایہ، نہ کوئی گڑھا اور نہ کوئی برآمدہ، نہ کوئی کمرہ، ہموار زمین ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ سورج کی گرمی، شدت اور تپش اور حرارت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں کوئی سایہ دار چیز نہیں، ایک سایہ ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اس کا سایہ ہوگا۔ مگر اس سائے میں ہر ایک کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو وہاں پر سایہ ملے گا۔ کتنے؟ یہ 7، 5، 6، 7 خوش نصیب ہوں گے۔ 7 لوگ نہیں مراد 7 طبقے، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو وہاں سایہ ملے گا۔ جو ان 7 میں سے کوئی ایک ہوگا وہ تو قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچ جائے گا، اور جو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس کو کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ وہ 7 میں سے ایک بن جاؤ، اور اللہ کرے کہ ہم سارے ایک تو لازماً بن جائیں، اور اگر 7 بن جائیں تو اور خوش نصیبی کی بات۔ نمبر 1 فرمایا امام عادل، امام، فرمایا 7 لوگ ہوں گے جن کو یظلہم اللہ، اللہ ان کو سایہ دے گا، اپنے عرش کا سایہ۔ ان میں سب سے نمبر 1 کون ہوگا؟ امام عادل، وہ جج، وہ حاکم، وہ افسر، وہ امام، وہ قاضی، وہ شخص جو دنیا میں انصاف کرتا ہوگا، جو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، رشوت لے کر، سفارش سے، کسی دھمکی یا دباؤ میں آ کر، لالچ میں آ کر، یا کسی رشتہ داری میں آ کر کسی کے ساتھ اگر وہ زیادتی کر دے گا تو وہ نہیں، وہ جو عدل و انصاف کرے، امام عادل، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ معلوم ہوا کہ عدل و انصاف یہ بہت بڑی دولت ہے، عدل و انصاف بہت بڑی نیکی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے انصاف کی کرسی پر بٹھایا ہو، اور پھر وہ لوگوں کو ان کا حق دلانے میں انصاف کرتے ہیں۔ ہم نہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، نہیں، عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر، کسی افسر کا اپنے منصب کی کرسی پر بیٹھ کر، اور کسی بھی شخص کا اپنے پاس آنے والے معاملے اور جھگڑے میں انصاف کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت اور نیکی ہے کہ انصاف کرنے والے کو اللہ کا عرش دلوا دے گا، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس حکم میں امام عادل کے ساتھ ساتھ ہر وہ آدمی ہوگا جو انصاف کرے۔ بہت سے جھگڑے آپ کے پاس لوگ لے کر آتے ہوں گے، آپ کو کہتے ہوں گے جی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، ہم سے لوگ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کر دیں، تو جو بھی فیصلہ کرنے میں انصاف کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ انصاف اتنی بڑی نیکی اور عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں۔ ظلم سے بچیں، انصاف اور عدل کریں۔ فرمایا گیا کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کافر کو ڈھیل دے دیتا ہے، ظالم کو نہیں۔ ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی، کفر کی رہ سکتی۔ تو پہلی چیز عدل و انصاف ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح مزید آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہوگی۔ وآخر دعوانا عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے